الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما يأمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وأصحابه وسلم. میرے معزز مسلمان بزرگوں، عزیز بھائیوں، مسلمانوں کی ایمانی زندگی مساجد سے وابستہ ہے۔ مسلمانوں کی ایمانی روحانی زندگی کا تعلق مساجد سے ہے۔ مساجد میں زندگی ہے تو مسلمانوں کی حقیقت میں زندگی ہے۔ اللہ کے گھر آباد ہیں تو مسلمانوں کے گھر آباد ہیں۔ اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے: مسجد ہر متقی کا گھر ہے۔ مسجد ہر متقی کا گھر ہے، اور جس کا گھر اللہ کا گھر ہے، مسجد ہے، اللہ اس کی ضمانت لے لیتا ہے، اپنی رحمتوں سے نوازتا ہے، برکتوں سے نوازتا ہے، اور پل صراط سے اسے گزار کر جنت تک پہنچاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمانے لگے: جب تم کسی شخص کو دیکھو وہ مسجد کا عادی ہے، اذا رأیتم الرجل یعتاد المسجد فاشهدوا له بالایمان، گواہی دو یہ شخص ایمان والا ہے۔ تو مسلمان کی ایمانی زندگی روحانی زندگی کا تعلق مسجد سے ہے، بلکہ سچ یہ ہے کہ انسانیت کی زندگی کا تعلق مسجد سے ہے۔ حیوانیت کی زندگی کا تعلق مادیت سے ہے۔ کھانا پینا، غذا، لباس، اس کی دلچسپی جس قدر بڑھتی چلی جائے گی، سمجھ لے حیوانی زندگی میں ترقی ہوتی چلی جا رہی۔ ترقی یافتہ حیوان، ترقی یافتہ جانور، بڑھیا لباس، بڑھیا پوشاک، بڑھیا کھانا، بڑھیا گھر، یہ انسانوں کی ترقی نہیں ہے، یہ حیوان کی ترقی ہے۔ وہ ترقی یافتہ ہوتا چلا جا رہا۔ انسان کی ترقی ہوتی ہے جب اس کا تعلق اللہ کے گھر سے بڑھتا ہے، اللہ کی یاد سے بڑھتا ہے۔ یہ انسان کی ترقی ہے۔ حضرات انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام انسانیت کے سب سے اعلیٰ درجے پہ ہوا کرتے تھے، اور وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے۔ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے۔ صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین اس امت کا چنی ہوئی افراد ہیں جن کا انتخاب ہوا ہے۔ عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے رضی اللہ تعالی، اللہ نے ساری دنیا پہ نظر ڈالی ہے اور پھر سلیم الفطرت لوگوں کو منتخب کر لیا ہے اپنی نبی کے صحبت کے لیے۔ انہیں ہم صحابہ کہتے ہیں۔ ساری دنیا سے انتخاب کیا، اسے اللہ نے اپنی نبی کے صحبت کے لیے منتخب فرما لیا۔ وہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے تھے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے۔ ان میں جو جتنا صاحب مرتبہ تھا وہ اتنا ہی اللہ کے گھر میں آگے تھا۔
جتنا صاحب مرتبہ تھا، صاحب حیثیت تھا، جتنا زیادہ معزز تھا، اتنا ہی وہ اللہ کے گھر میں آگے نظر آیا کرتا تھا۔ اس لیے اللہ نے ایک خوشخبری سنائی ہے کہ انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر۔ اللہ کے گھروں کو کون آباد کرتے ہیں؟ جو اللہ پر ایمان لایا کرتے ہیں۔ جو اللہ کو پر ایمان لایا کرتے ہیں وہ اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے ہیں۔ تو مسلمانوں کی زندگی بلکہ انسانیت کی زندگی مسجد سے ہے، مسجد سے ہے۔ مسجد سے تعلق ہے تو انسانیت ہے، اور مسجد سے رشتہ ٹوٹا چاہے وہ کتنا ہی دنیا اور مادیت کے لحاظ سے خوشحالی اور ترقی کر لے، انسانیت ترقی نہیں کرے گی، اس کے اندر کی حیوانیت ترقی کرے گی، حیوان ترقی کرے گا اس کا۔ انسانیت کی ترقی مساجد سے ہے۔ حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف۔ اگلا جملہ ہے حی علی آؤ کامیابی کی طرف۔ اللہ اکبر، آؤ نماز کی طرف۔ اگلا جملہ ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف۔ مسلمان کو کامیابی یہاں سے ملتی ہے، مسلمان کو کامیابی یہاں سے ملتی ہے، مسلمان کو فلاح یہاں سے ملتی ہے، مسلمان کی کامیابی کی منزل یہاں سے ہو کے جاتی ہے۔ جو یہاں سے ہو کے جائے گا وہ فلاح پائے گا۔ حی علی الفلاح، یہ جو آذان ہے، یہ جو الفاظ ہیں حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے الفاظ ہیں کہ حی علی الصلاۃ آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح آؤ کامیابی کی طرف۔ تو میرے عزیزو، انسانیت کی کامیابی مسجد سے ہو کے جاتی ہے، اللہ کے گھر سے ہو کے جاتی ہے، اس کی فلاح کی منزل یہاں سے ہے۔ جو مسجد سے ٹوٹا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا، جو اللہ کے گھر سے کٹا وہ کبھی فلاح نہیں پا سکتا۔ بلکہ میرا نبی تو یہاں تک فرمانے لگے، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن میرے اللہ کے گھر میں آ کے نہیں پڑھتا، کوئی شخص نماز پڑھتا ہے لیکن میرے اللہ کے گھر میں نہیں آ کے پڑھتا، مسجد میں نہیں پڑھتا، نماز پڑھتا ہے، میرا جی چاہتا ہے نوجوان سے کہوں لکڑیاں اکٹھی کرے، کسی شخص کے کہوں تو امامت کر، اور میں ان کے گھروں کو جا کے جلا ڈالوں جو اپنے گھروں میں نماز پڑھتا۔ یہ اس شخص کے بارے میں جو نماز پڑھتا ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرمانے لگے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کے اللہ سے ملاقات کرے، کوئی شخص یہ چاہتا ہے کہ وہ مسلمان ہو کے اللہ سے ملاقات کرے، پھر اسے چاہیے کہ وہ اللہ کے گھروں میں 5 وقت نماز پڑھنے کا اہتمام کرے، اللہ کے گھر میں آ کر 5 وقت کی نماز پڑھے۔ تو حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح یہ اللہ کی طرف سے ملی ہوئی بول ہے، فلاح یہاں سے۔ اس لیے اللہ کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ کی آبادی سوسائٹی کی بنیاد رکھنے لگے، مکہ سے تشریف لائے مدینہ، نئی سوسائٹی بننے لگی، نئی سوسائٹی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کام کیا؟ سب سے پہلے اللہ کا گھر بنایا، مسجد قباء، مسجد قباء، اس گھر کی تعمیر کی، اور خود اللہ کا نبی پتھر اٹھا کے لا رہے، گارا بنا رہے، مٹی لا رہے، سبحان اللہ، خود گھر اللہ کا بنا رہے۔ سبق دیا آنے والی اپنی امت کو کہ مسلمانوں کی سوسائٹیاں تب آباد کھلائیں گے جب وہ اللہ کے گھروں کو آباد کریں گے، مسلمانوں کی زندگیاں تب کامیاب ہوں گی جب وہ اللہ کے گھر سے ہو کے جائیں گے۔
اس لیے سب سے پہلے بازار بعد میں بنے، زندگی کی معاش کی فکر بعد میں ہوئی، اللہ کے گھر کی تعمیر سب سے پہلے ہوئی، سب سے پہلے اللہ کے گھر کی تعمیر ہوئی۔ تو اللہ کے گھر سے مسلمان کی کامیابی ہوا کرتے تھے، اور مسلمان معاشرے کا جو شخص جتنا معزز ہوتا، محترم ہوتا، وہ اتنا ہی اللہ کے گھر کی ذمہ داریاں سنبھالا کرتا تھا۔ جتنا معزز ہوتا، محترم ہوتا، جس قدر مسلمان معاشرے میں زیادہ معزز محترم، اتنا ہی وہ اللہ کے گھر میں آگے۔ اس لیے کہ فلاح عزت کا معیار، عزت کا معیار، کامیابی کا معیار، قبولیت کا معیار یہی تھا۔ اس لیے اس امت کے بڑے انسان ابو بکر، عمر، عثمان و علی وہ پہلی صف میں آپ کو نظر آئیں گے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، اللہ نے اس پہلی صف میں اتنا اجر و ثواب رکھا ہے، اگر مسلمانوں کو پتہ چل جائے تو قرآن اندازی ہونے لگ جائے، قرآن اندازی ہونے لگ جائے، کون میں پہلی صف میں بیٹھوں۔ ہاں میرے عزیزوں، جو مسلمان اللہ کے گھروں کو آباد کیا کرتے تھے، تو سچ عرض کر رہا ہوں، اگرچہ ان کے گھر مادی وسائل اور ساز و سامان سے خالی ہوا کرتے تھے، لیکن ان کے گھر محبت اور پیار، ایمان اور سکون اور راحت کی دولت سے آباد ہوا کرتے تھے، آباد ہوا کرتے، آباد ہوا کرتے۔ اور جب سے مسلمانوں نے اللہ کے گھر آباد کرنا چھوڑے ہیں، ان کے گھر مادی زندگی سے تو بھر گئے، لیکن گھروں کے اندر زندگی ختم ہو گئی، آبادی ختم ہو گئی۔ گھر وہ نہیں آباد ہوتے میرے عزیزوں جن گھروں کا ٹائل اور قالین اور فرنیچر اور ساز و سامان اچھا، وہ گھر آباد نہیں ہوا کرتا۔ گھر وہ آباد ہوا کرتے جن گھروں میں رہنے والوں کی آپس میں دل، ایمان اور محبت سے ملی ہوئی ہوں، وہ گھر آباد ہوا کرتے۔ اگر یہ ایمان اور محبت سے دل جھوپڑی میں ملے ہوئی ہیں تو جھوپڑیوں بھی آباد ہیں، اور اگر ایمان اور یہ محبت سے دل محلات میں ٹوٹے ہوئے تو محلات بھی اجڑے ہوئے، اجڑ چکے ہیں۔ تو اللہ کے گھر جب مسلمان آباد کیا کرتا تھا، اس کی سوسائٹیاں آباد تھی، اس کے گھر آباد تھے۔ سویرے مسلمان نماز حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، ان کے دفتر بند ہو جایا کرتے تھے، ان کے بازار بند ہو جایا کرتے تھے کہ اللہ کی طرف سے منادی نے بلا دیا ہمیں، اللہ کے منادی نے ہمیں بلایا ہے، اور اس اللہ کے منادی نے ایک جملہ کہا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے، آؤ اس اللہ کی طرف، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اب دنیا کی ہر مخلوق سے ہاتھ اٹھا لو اور اس اللہ کی طرف متوجہ ہو جاؤ جو سب سے بڑا ہے، اللہ سب سے بڑا۔ اب اس کی پکار ہے، آؤ اس کی آواز، اس کے منادی کی آواز پہ لبیک کہو، اور جو شخص اس منادی کی آواز پہ لبیک کہہ کے چل پڑتا ہے اللہ کے گھر کی طرف، اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے ہر قدم پہ اللہ ایک گناہ معاف کرتا ہے، ہر قدم پہ اللہ ایک درجہ بلند کرتا ہے۔ اور جب تک یہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہتا ہے نماز کے انتظار میں، اللہ کا فرشتہ اس کے لیے دعائے رحمت، دعائے استغفار کرتا رہتا ہے جب تک بیٹھا رہتا ہے۔ اور اگر ایک نماز کے بعد دوسری نماز تک بیٹھا رہے تو یہ ایسا بیٹھا جیسے یہ مسلسل نماز پڑھ رہا ہے، مسلسل نماز پڑھ رہا۔ ایسی ایمان کی جگہ ہے میرے عزیزوں مساجد، مساجد، اللہ کے گھروں کو آباد کرنا۔ تو خوش نصیب ہیں وہ مسلمان جنہیں اللہ رب العزت نے اپنے گھر میں آنے کی توفیق دے رکھی ہے۔ ہاں وہ اللہ کے گھر میں آ کے بیٹھتے ہیں، اسے آباد کرتے ہیں، خوش نصیب ہیں۔ مومن کی شان یہی ہے، جیسے مچھلی پانی میں جب تک رہتی ہے
اسے راحت اور سکون ملتا ہے، اور جب اسے پانی سے نکال دیا جائے تو باہر تڑپتی ہے۔ مومن کی شان یہی ہے، وہ باہر جا کر بھی اللہ کے گھر میں آنے کے لیے بے چین رہتا ہے، اور جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ جب اللہ کے گھر میں آتا ہے تو سکون پاتا ہے۔ اور فرمایا منافق کی مثال ایسی ہے، اللہ کے گھر میں ایسا بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے۔ منافق اللہ کے گھر میں ایسے بے چین ہوتا ہے جیسے پرندہ پنجرے میں بے چین ہوتا ہے، کب آزاد ہوں اس سے۔ وہ باہر کو آزادی سمجھتا ہے، اللہ کے گھر میں اپنے لیے قید سمجھتا ہے۔ یہ نفاق ہے اندر۔ اور اللہ کا بندہ انما یامر مساجد اللہ من آمن باللہ، جس کے دل میں ایمان ہے اسے اللہ کے گھر میں چین آتا ہے، باہر انتظار میں رہتا ہے کب اللہ کے گھر جاؤں، کب اللہ کے گھر جاؤں۔ میرے عزیزوں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں، اللہ کے گھروں کو آباد کریں۔ کسی زمانے میں مسلمان معاشرے میں اللہ کے گھر کو آباد کرنے کی ایسی روایت زندہ تھی کہ منافق اگرچہ اس کا اللہ کے گھر میں دل نہیں لگتا تھا، لیکن فجر میں وہ بھی مسجد میں آیا کرتا تھا، صرف اس لیے اپنا نفاق چھپانے کے لیے، اپنا نفاق چھپانے کے لیے، تاکہ دیکھنے والا کہیں کہ یہ مسلمان ہے۔ اس لیے کہ منافق جو ہوتا وہ اللہ کے گھر نہیں جایا کرتا تھا، جو منافق ہوا کرتا تھا وہ اللہ کے گھر میں نہیں جایا کرتا تھا۔ اس سوسائٹی میں ایسی یہ روایت زندہ تھی کہ منافق اپنا نفاق چھپانے کے لیے صبح سویرے سویرے وہ بھی مسجد پہنچ جایا کرتا تھا۔ چی جائے کہ ایمان والا ایک صحابی عبداللہ ابن مکتوم حضور کی خدمت میں آئے کہ یا رسول اللہ، کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نبینا ہوں، کوئی ہاتھ پکڑنے والا نہیں ہوتا، گھر میں نماز پڑھ لیا کروں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اجازت دے دی۔ فواللہ ودعاہ، جب اس نے پیٹ پھیر کے جانے لگا اللہ کے نبی نے فرمایا آؤ بات سنو، عبداللہ بات سنو، هل تسمع النداء بالصلاة، کیا تم نماز کی آواز سنتے ہو، یعنی تمہارے کانوں میں اذان کی آواز پڑتی ہے؟ قال نعم، کہ یا رسول آواز تو آتی ہے۔ کہا فرمایا فاوجب، پھر تو تیرے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے، پھر تو تیرے لیے مسجد میں آنا ضروری ہے۔ اللہ اکبر، پھر تو مسجد میں آیا کر۔ تو میرے عزیزوں، ایمان کی نشانی ہے یہ، اللہ کے گھروں سے مناسبت ہو جائے، اللہ کے گھروں میں جی لگ جائے، اللہ کے گھروں کو آباد کرنے والے بن جائیں۔ جیسے یہ مجمع اللہ اکبر جمعے کے دن تشریف لاتا ہے، کیا یہ خوبصورت بات ہو، ہر نماز میں اللہ کے گھر ایسے آباد ہو، کیا یہ اچھا لگے۔ میرے عزیزوں، جمعے کی نماز فرض ہے تو فجر کی نماز بھی تو فرض ہے نا بھائی، جمعے کی نماز فرض ہے تو ظہر کی نماز بھی تو فرض ہے نا، جمعے کی نماز فرض ہے تو عصر کی نماز بھی تو فرض ہے، جمعے کی نماز فرض ہے تو مغرب عشاء کی نماز بھی تو فرض ہے۔ اللہ کا نبی فرمایا کرتے تھے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، بخاری کی روایت ہے من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، جو شخص جان بوجھ کے نماز چھوڑ دے اس نے تو اسلام کی سرحدوں کو خیر بار کہہ دیا، یہ تو نکل گیا اسلام سے۔ من ترک الصلاة متعمدا فقد کفر، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، جہنم میں پڑھے لوگوں سے پوچھا جائے گا تم کیوں پڑھے ہو جہنم میں، ما سلککم فی سقر قالوا لم نکن من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے، ہم نماز نہیں پڑھا کرتے تھے۔ تو میرے عزیزوں، اللہ کا فضل ہے، جمعے کے دن اللہ یہاں بلا لیتا ہے، اللہ کا فضل ہے، لیکن میرے عزیزوں جمعے کی نماز قبول ہو گئی،
اس کی ایک بڑی نشانی یہ ہے یہ شخص عصر میں بھی اسی شان سے آ رہا ہے، عصر کی نماز قبول ہو گئی، اس کی بڑی نشانی یہ ہے یہ مغرب میں بھی اسی شان سے آ رہا ہے، مغرب کی نماز قبول ہو گئی، اس کی بڑی نشانی یہ ہے کہ یہ عشاء کو بھی اسی شان سے آ رہا ہے، اس کی عشاء کی قبول ہو گئی، اس کی بڑی نشانی یہی ہے یہ فجر میں بھی اسی شان سے آ رہا، اسی شان سے نماز کو آ رہا۔ مسلمان اور اللہ کے گھر سے روٹھ جائے، اس کا اللہ کے گھر میں آنا جانا ختم ہو جائے، بڑی بد نصیبی ہے، بڑی محرومی ہے، بڑا بد نصیب ہے، بڑا بد نصیب ہے۔ تو کم از کم درجہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا، کم از کم معمولی آخری درجہ اللہ کے گھروں کو آباد کرنے کا یہ ہے کہ 5 وقت کی نماز اس کی اللہ کے گھر میں ہو، یہ آخری درجہ ہے کہ اس کی 5 وقت کی نماز جماعت کے ساتھ ہو، ورنہ ہونا یہ چاہیے میرے عزیزو کچھ وقت روزانہ 15 منٹ 20 منٹ 25 منٹ آ کے اعتکاف بیٹھ جائے، مسجد میں داخل ہو، نفلی اعتکاف کی نیت کر لے، کچھ تلاوت ہو جائے، کچھ دعا ہو جائے، کچھ اللہ کی یاد ہو جائے، اور روزانہ پہلے شاید اس کی اتنی ضرورت نہیں تھی لیکن اب ضرورت بڑھ گئی، باہر فتنے ہیں، گندگی ہے، گناہ ہے، صفائی کی ضرورت ہر وقت ہے، ہر وقت تازہ ایمان کی ضرورت ہے۔ اللہ کے گھر میں آتے ہیں یہ فرشتوں کے ڈیرے ہوتے ہیں، اللہ کے فرشتے، نورانی فرشتے، ان کے صحبت ملتی ہے، اللہ کے نیک بندے بیٹھے ہوتے ہیں، اس کی برکت سے ہم جیسوں کی بھی صفائی ہو جایا کرتی ہے۔ ہونا یہ چاہیے کہ اذان ہوتی ہی اللہ کے گھر میں، اللہ کے گھر میں۔ ارے میرے عزیزوں یہ نادان آدمی کہتا ہے وقت نہیں ہے، حدیث قدسی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے تفرغ لعبادتی املأ صدرک غنا واصد فقرک، اے میرے بندے تو میری عبادت کے لیے فارغ ہو جا، تیرے سینے کو غنا سے بھر دوں گا اور تیرے فقر کے سارے دروازے بند کر دوں گا، تو فقیر نہیں رہے گا، تو اندر کا بھوکا نہیں رہے گا۔ املأ صدرک غنا واصد فقرک وان لم تفعل، اور اگر تیرے پاس میری عبادت کا وقت نہیں ہے، املأ یدک شغلا ولم اصد فقرک، تیری زندگی کی مشغولیت بڑھا دوں گا اور تیری اندر کی بھوک ختم نہیں کروں گا، تیری اندر کی بھوک نہیں مٹے گی اور تیری زندگی کی مشغولیت مصروفیت بڑھا دوں گا۔ اللہ ہم سب کو بھائی نماز کا اور مسجد کا عادی بنا دے۔ آخر دعوان الحمدللہ رب العالمین۔